گزشتہ جمعہ ہم نے حج پر جانے والوں کے فضائل اور ان کے ثواب سے متعلق اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حج کرنے کے لیے بلانے کا حکم سنانے کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم جاری فرمایا اس کے بارے میں، اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یہ آیت مبارکہ پر گزشتہ جمعہ بات کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور آج دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے والوں کی خصوصیت، اہمیت اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کے آداب سے متعلق قرآن اور احادیث کے ذریعے بات کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، یہ جو آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اگر نفسوں پر ظلم کر چکے لوگ تو آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت چاہتے، تو ضرور یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پال۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک یہودی اور ایک کلمہ پڑھنے والا منافق، کلمہ پڑھتا تھا مگر ایمان والا نہیں تھا، منافق، دونوں کا معاملہ حضور کے پاس پیش ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ کلمہ پڑھنے والا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتاتا تھا لیکن منافق تھا، اس نے کیا کیا، میرا تو نقصان ہو گیا، چلو چل کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے معاملہ پیش کریں گے، یہ سوچا، اور اس یہودی کو بولا چلو نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے، ابو بکر کے پاس جائیں گے رضی اللہ عنہ۔ وہاں جانے کے بعد یہودی کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھے کیا یہ صحیح بول رہا ہے؟ تو اس کلمہ پڑھنے والے نے کہا ہاں یہ صحیح بول رہا ہے۔ تو آپ نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد کسی اور کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ اسی پر عمل کرو، حضور کے فیصلے پر، یہ بول کے بھیجا دی۔ اس کے بعد بھی اس کو اطمینان نہیں ہوا اس کلمہ پڑھنے والے کو، تو اس نے کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ کفار و مشرکین پر بڑے سخت مزاج تھے، جیسا کہ صحابہ کرام کی صفات سورہ فتح کی آخری آیت میں محمد الرسول اللہ والی آیت، اشداء علی الکفار، بہت شدید تھے کافروں پر صحابہ کرام، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپس میں رحم دل ہے اس لیے مان گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت تھے کافروں پر، اس لیے کیا کیا، لے کے گیا اس شخص کو، یہودی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر وہ معاملہ پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، پوچھا اس شخص سے، کلمہ پڑھنے والے سے، کیا یہ شخص یہودی صحیح بول رہا ہے کہ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں؟ تو اس نے کہا ہاں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، تلوار لے آئے، اور اس کلمہ پڑھنے والے منافق کا کام تمام کر دیا۔ بات بہت مشہور ہو گئی شہر میں کہ عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا، مسلمان کا قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش ہوئے، حضور نے پوچھا کیا تم نے مسلمان کا قتل کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے، وہ شخص مسلمان ہی کیسا ہو سکتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کے بعد فرمائے تم صحیح کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کی آیتوں میں یہ نازل کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے رب کی قسم، ہاں اللہ نے قسم بھی کیا ارشاد فرمائی، تمہارے رب کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، حبیب آپ کے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اگر فرما دیتا میری قسم تو بھی ہو جاتا، کہا آپ کے رب کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی فلا اقسم، اللہ تبارک و تعالی قسم کھایا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شہر کی بھی قسم فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما ہے، ایسا اللہ نے قسم ارشاد فرمایا۔ تو فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے، اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا جب تک نہ بنا لے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ سنو صاحب، یہ واقعہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد اس مرنے والے کے جو رشتے دار تھے وہ لوگ شہر میں افواہ پھیلانا شروع کر دیے۔ کیا افواہ پھیلانا شروع کرے کہ وہ جو معاملہ ہوا وہ حضور کا فیصلہ نہیں مان کے نہیں گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ، بلکہ حضور جو فیصلہ کیے تھے اس فیصلے کو سمجھنے وہاں گئے تھے، بلکہ ایسا افواہ پھیلانا شروع کرے۔ کون؟ وہ مرنے والے کے، وہ منافق مقتول کے رشتے دار یہ بولنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کر کے نہیں گیا تھا ہمارا بھائی یا جو بھی ان کا رشتے دار، وہ بولنے لگے نہیں گیا تھا اس لیے، بلکہ جو فیصلہ ہوا اس کی وضاحت کے لیے گیا تھا۔ اس طرح افواہ پھیلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی اگلی آیتوں میں وہ بھی بیان کر دیا، کر کے بولا یہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ غلط بول رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ جب اپنے نفس پہ ظلم کر چکے تھے، آپ کے فیصلے کے خلاف ہونے والے بات کو اگر مان لیتے، اپنے گناہوں کو مان لیتے اور آپ کے پاس آ جاتے، جاؤ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے اس بات کی مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کا ارادہ فرماتے، چاہتے ان کی مغفرت، ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہتے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو ضرور بھی ضرور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ معزز سامعین و حاضرین، توبہ کہیں سے بھی بندہ کرے، کسی حال میں توبہ کرے، زبان سے کرے الفاظ ادا کرتے ہوئے، یا کہ دل کے خیالات سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی بندے کی زبان بھی سنتا ہے، اس کے خیالات کو بھی سنتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اس کے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے لیے کوئی واسطہ ضروری نہیں ہے، کسی واسطے وسیلے کی حاجت اللہ کی ذات کو نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کے وسیلے کا، وہ جس کی چاہے سنے، جیسا چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جس انداز میں چاہے اللہ بخش دے، وہ مختار ہے۔ لیکن اللہ نے یہ سلیقہ آیت مبارکہ میں نازل فرمایا کہ کوئی توبہ کرنے والا آپ کے پاس آ جائے، گناہ کرنے والا آپ کے پاس آئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے اور آپ چاہے اس کی بخشش، تو ضرور اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ضرور وہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پالے۔ معزز سامعین کرام، جاؤکا، آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون؟
इज़ ज़लमू अनफुसहुम जो अपने नफ्सों पे जुल्म कर चुके वो लोग। नफ्स पर जुल्म क्या है साहब? गुनाह। गुनाह नफ्स पर जुल्म है। गुनाह नफ्स पर जुल्म है। क्यों है जुल्म नफ्स पर? अपनी जान पे जुल्म है गुनाह। क्यों? क्योंकि गुनाह करे तो अजाब लाजिम होगा। अजाब किस पे लाजिम हुआ? गुनाह करने वाले पे। अब सहना किसको पड़ेगा? उसको सहना पड़ेगा। गुनाह खुद किया, दूसरे को उसका अजाब होगा क्या? नहीं, जिसके गुनाह का अजाब उसको होगा। जब गुनाह किया तो जुल्म अपने ऊपर कर लिया। क्यों? क्योंकि खुद अपने आप को अजाब में मुब्तला करने का सबब बना लिया। इसीलिए गुनाह को अपने ऊपर जुल्म बोला गया। तो जो लोग गुनाह करते हैं सरकार की बारगाह में अगर हाजिर होकर तौबा कर लें तो जरूर अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल फरमाता है। लेकिन बात है कि हुजूर को भी राजी करें कि आप हमारे लिए मग़फ़िरत चाह लें। यह आसान बात नहीं है साहब, उस हैसियत को पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार की बारगाह में पहुंच जाए तो बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। अल्लाह, शफाअत वाजिब मतलब अजाब से छुटकारा। हुजूर की शफाअत दोज़ख से छुटकारा, हुजूर की शफाअत अजाब से छुटकारा, हुजूर की शफाअत हुसूल मग़फ़िरत, हुजूर की शफाअत जन्नत का ठिकाना, हुजूर की शफाअत सब कुछ है मोमिन के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हमारे माँ बाप को, आबा व अजदाद को, अहल व अयाल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत सरफराज फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़िरीन, तो ये है हुजूर की बारगाह में हाजिर। गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला क्या बोला? वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, लोगों में हज के लिए ऐलान करो। यातूका रिजालन, वो पापियादा आपके पास आएंगे, नहीं मेरे पास आएंगे नहीं फरमाया, आपके पास आएंगे। हज करने के लिए आएंगे किसके पास? आपके पास आएंगे। अगर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, आपके पास आएंगे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ऐलान करे अगर उसका जिक्र है। तफसीर में दो बातें आई हैं, मैं जिक्र किया गुज़िश्ता जुमा। एक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हुक्म हुआ कि आप लोगों को हज के लिए बुलाइए, तो वो भी एक बात है। और एक बात ये भी तफसीरों में बयान की गई, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा तामीर कर चुके तो अल्लाह ने कहा आप लोगों में ऐलान कीजिए हज के लिए आने के वास्ते। यातूका, आपके पास आएंगे। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी आने के लिए कहा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है और पुश्ते इब्राहिम में नूर मोहम्मदी भी जलवा फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, नूर मोहम्मदी के पास आएंगे। यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़, पापियादा आएंगे दूर दराज से आपके पास, और हर दुबली पतली ऊंटनी पर हर दूर दराज इलाके से आपके पास आएंगे। यातूका, आएंगे आपके पास। हज के लिए बुला रहे, आ रहे किसके पास? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। हज के लिए बुलाया जा रहा है, आ रहे हैं किसके पास? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। गौर करने की बात है, अगर कोई हज के लिए जाए और ये बोले कि मस्जिद नबवी का इरादा करो, हुजूर की कब्र का इरादा ना करो, माअज़ल्लाह, कितनी बदबख्ती है। अल्लाह बोल रहा हज के वास्ते बुलाओ, आएंगे आपके पास। हाजी को आना ही है तो हुजूर के पास रुजू होना। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, यातूका से साबित होता है कि हुजूर के पास आना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर जिक्र है तब भी नूर मोहम्मदी के पास ही आना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज की और बारगाह रिसालत की हाजिरी सरफराज फरमाए। सामईन मुहतरम, दरबार रिसालत का अदब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है,
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دھیمی رکھو، پست رکھو، چھوٹی رکھو، آواز بڑی مت کرو حضور کی آواز پر۔ بولتے ہیں تو بھی ہماری طرح بشر ہے، اگر ہماری طرح بشر ہے تو ذرا یہ آیت پڑھو، یہاں ہماری طرح بولا جا رہا ہے یا ان کی فضیلت ظاہر ہے؟ اور خود اس آیت مبارکہ میں خود انما انا بشر مثلکم کے اندر حبیب آپ بولیے، کیا بولیے؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کون بولیے؟ قل، آپ بولیے، اکیلوں کو بولا گیا ہوں، حبیب آپ اکیلے بولیے، قل بولے تو ایک کو بولے، آپ اکیلے بولو، قولو تم سب بولو، قل بولے تو تم اکیلے بولو، قل بولے تو آپ اکیلے بولو، قولو تم سب بولو، تو قل حبیب آپ بولیے، انما انا بشر مثلکم کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ لیکن مجھ پر وحی اترتی ہے۔ تو وحی کا نزول برابری بتا رہا سب کے یا خصوصیت ظاہر ہو رہی ہے شاید؟ اگر کوئی امام یہ بولے میں بھی نمازی ہوں لیکن تمہارا امام، برابری ہوئی یا اہمیت معلوم ہوئی؟ میں بھی نمازی ہوں مگر امام ہوں بولے اگر امام صاحب تو برابری ہوئی یا امامت کا منصب معلوم ہوا؟ امامت کا منصب معلوم ہوا، ہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی اقتدا میں ہیں، ہم اس وقت تک رکوع نہیں کر سکتے جب تک وہ رکوع نہ کر لیں، ہم جب ہم ان کی اقتدا میں ہوں اس وقت نہیں، جب وہ رکوع کریں گے تو ہم رکوع کریں گے، جب وہ رکوع سے اٹھیں گے تبھی ہم رکوع سے اٹھ سکتے ہیں، اس سے پہلے اٹھ گئے تو ہماری نماز نہیں۔ تو خصوصیت معلوم ہوئی نا۔ تو اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی اترتی ہے اللہ کی، یا خصوصیت ہو۔ کہاں برابری ہو؟ برابری والی آیت پیش کر کے جو حضور کی برابری بتائی جاتی ہے نا، اس آیت میں بھی حضور کی خصوصیت ہے، برابری نہیں خصوصیت۔ تو حضور کوئی حکم ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا وہ ہماری طرح، اگر وہ بول دے تو ان کے اخلاق ہے، ان کی عظمت ہے نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہے بولے میں تمہارا خادم ہوں تو بادشاہ کا بولنا اس کے حد تک، اس کے اخلاق اور کردار کے حد تک ٹھیک ہے۔ اگر رعایا کا کوئی بولے بادشاہ کو تو میرا خادم ہے، چلے گا صاحب؟ نہیں چلے گا۔ سنو صاحب، حج کی نسبت سے ایک بات آئی تو بولو، خادم الحجاج رہتے، خادم الحجاج، خادم الحجاج کا اب وہ لفظ جو ہے نا خادم الحجاج اب چینج کر دیے، حج انسپکٹر کر دیے اس کا، کیا کرے؟ حج انسپکٹر۔ کیوں؟ حاجیاں کیا سمجھ رہے معلوم؟ خادم الحجاج بولے تو خادم الحجاج حج کرنے والے کی رہبری کرنے کے واسطے رہتا، وہاں پہ اس کا ٹھکانا کہاں ہے، اس کا سامان پہنچا وہ دیکھنا کرنا، معلم آیا نہیں آیا، بساں آئے نہیں آئے، حاجیاں بیٹھے نہیں بیٹھے، وہ نگرانی۔ اب خادم الحجاج بولے تو یہ سمجھ رہے حاجی نہیں کرے، آگے پیران بھی دبا لا کے بیاگا اٹھا کے کمرے میں بھی ڈالنا، اس کا سامان اٹھا کے لے جانا، پانی آیا تو پانی لا کے دینا اس کے بعد کمرے کے اندر، یہ سمجھنے لگے۔ خادم بولے تو نوکری خادم سمجھنے لگے، وہ عزت حاجیوں کی عزت کے لیے وہ لفظ بولا جا رہا تھا خادم الحجاج۔ اب خادم الحرمین شریفین بول کے لکھتے انہوں، کون؟ سعودی عربیہ کے بادشاہ، انہوں بولے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی رعایا میں ان کو خادم بولا تو ہے کیا؟ نہیں۔ تو حضور خود فرما رہے ہیں اللہ کے بولنے پر، اے حبیب آپ بولو میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن کسی بشر کو یہ نہیں بولا گیا کہ تم حضور کو اپنی طرح بشر بولو، کہیں بھی نہیں بولا، کہیں بھی نہیں بولا۔ تو حضور جو بولے وہ حضور علیہ السلام کے لیے ہے، وہ بولنا کسی امتی کے لیے بولنا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام سے خطاب کیے تو بولنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبوت والے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
इन्ना अरसलना का शाहिदा, अल्लाह कह रहा है हमने आपको शाहिद बना कर भेजा, मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, अल्लाह ही के हुक्म से अल्लाह के पास, वो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आपको बनाकर भेजा। दाई इलल्लाह। सुनो साहब, एक बात और अर्ज कर दूं, जाऊ का और यातू का, दो बातें हो गई ना। आपके पास आएंगे, जाऊ का गुनाह हो गए तो आपके पास आए, अल्लाह से मगफिरत तलब करें। दो आपके पास आ गए का हो गया ना साहब। आम तौर पर एक आम बात बोल रहा हूं समझाने के लिए, अपने दावतनामों में लिखते नहीं, दावत में बुलाने वाला मेजबान लिखता, दाई अद्दाई यानी बुलाने वाले, इन्हों दावत करने वाला दाई लिखता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुलाने वालों के लिए अपने हबीब को दाई बनाया। सुभान अल्लाह, बोलो भाई सुभान अल्लाह। अपने पास बुलाने के लिए अपने हबीब को दाई बनाया। वदाइयन इलल्लाह, दाइयन इलल्लाह बिइज़्नी, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, वसिराजम मुनीरा, और रोशन चराग है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशन चराग है। तो दरबार रिसालत में अदब बजा लाना, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये जो बात है ना, बराबरी करने वालों को ये आयत पढ़नी चाहिए। अपनी आवाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर बुलंद ना करो, और वला तजहरू लहू बिल कौल कजारी बाज़िकुम लिबाज़, और ऐसे आवाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ना करो जैसा एक दूसरे से बात करते हो। आवाज के साथ, आवाज से बात नहीं करते, नहीं, आवाज बस धीमी बात करो हुजूर के बाद। ऐसा एक दूसरे से आवाज से बोल लेते ना, ऐसा सरकार से बात नहीं करना, आवाज छोटी रखना। एक दूसरे से जैसा बात करते आवाज से वैसा भी नहीं करना, और हुजूर जिस आवाज में बात कर रहे हैं उस आवाज से अपनी आवाज को बड़ी नहीं करना। और हुजूर के अखलाक करीमा ये थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीख के बात नहीं फरमाते, आहिस्ता बात फरमाते, और आहिस्ता बात में भी और आहिस्ता करने का हुक्म आया। यानी हुजूर की आवाज से बुलंद ना करो, मतलब उससे पस्त रखो। और इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जो लोग दरबार रिसालत में अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वही लोग हैं इनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के वास्ते चुन लिया। किसके दिलों को चुना साहब? तक़वे के वास्ते। तक़वे के वास्ते किसके दिल चुने गए? किसके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के वास्ते मुकर्रर फरमाया, चुन लिया, इंतखाब फरमाया? किसके दिलों को इंतखाब फरमाया? तक़वे के वास्ते इंतखाब फरमाया उनके दिलों को जो हुजूर के दरबार में आवाज पस्त रखते हैं। दरबार में आवाज पस्त रखने वालों को, उनके दिलों को अल्लाह कै के वास्ते चुना? तक़वे के वास्ते चुना। और करो साहब, सजदा, पेशानी के गट्ठे, ये तक़वा नहीं है। तस्बीह के उंगलियों पर, अंगूठों पर निशान, ये तक़वा नहीं है। असल तो तक़वे वाले वो दिल हैं, और तक़वे वाले दिल सिर्फ वही लोग रखते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब महफूज रखते हैं। दरबार रिसालत का अदब नहीं तो किसी का कोई तक़वा नहीं। बगैर अदब के कोई तक़वा नहीं पा सकता, बगैर अदब के किसी को तक़वा हासिल नहीं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए, इसके लिए जो आवाज पस्त रखते हैं ना, उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हुजूर ने फरमाया, मन हज्ज वलम यज़ुरनी फ़हज्ज फ़ानी, जिसने हज किया और मेरी जियारत नहीं की उसने मुझ पर जुल्म किया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, मन ज़ारनी बाद वफ़ाती फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती, जिसने मेरे विसाल के बाद मेरी जियारत की वो ऐसा है जैसा कि उसने मेरी जिंदगी में मुझसे मुलाकात की।
جس نے مجھے میرے مرنے کے بعد دیکھا، میری زیارت کی، میرے پاس آیا، وہ ایسا ہے جیسا میری زندگی میں وہ میرے پاس آیا۔ اور حضور ارشاد فرمائے من زار قبری وجبت له شفاعتی، جو میرے قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دربار رسالت کی حاضری بار بار اور با ادب سرفراز فرمائے۔